اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں, اتنی کسی کی جرت نہیں, کسی کی جرت تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں. یورپین یونین کے جب ایمبیسڈرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, کیا وہ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جرت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے, اور کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے, میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے, ملک تباہ کروا دیا. اب کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں, کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی. کبھی کسی نے اسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتائے کہ ہمیں ملا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستان ان کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے, 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی, 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان, بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں, اس لیے کوئی پرواہ. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے, اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس نے. کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. مجھے پتا ہے کیا نقصان ہوا, اور مجھے پتا کہ ہمیں سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی, ہم نے کوئی قسم کی فورن پالیسی نہیں بنانی. کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں, جب ہم امن میں شرکت کریں, لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. اگر کوئی کہے بیسس چاہیے تو نہیں, ہم بیسس دے سکتے کیونکہ ہم پہلی مار کھا چکے ہیں اس میں. اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے, جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو. ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے, یعنی جو پہلے سے ہی گرے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, جو گھٹنوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے. لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنی جمہوریت کو, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت, کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے, قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے, آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں, جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جی آپ کو کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی, اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا اور میری کرسی الٹا دینی ہے, اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, اسی طرح کے لوگ آئیں گے. کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری فورن پالیسی سوورن ہونا چاہیے, ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ہمارے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ, ان کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنے گی. اور وہ فورن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں. ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کی ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جب
جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ, آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں, اتنی کسی کی جرت نہیں, کسی کی جرت تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں. یورپین یونین کے جب ایمبیسڈرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, کیا وہ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جرت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے اور ہم ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے. تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی